نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا قریش مکہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ سے دین کی باتیں سنیں، لیکن جو آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بلال حبشی، عمار بن یاسر، خبیب، یہ ماڑے ماڑے لوگ، ان کا معیار نہیں ہمارے معیار کے ساتھ، تو آپ اس طرح کریں، ہمیں کوئی تھوڑا الگ سے وقت دیں۔ یہ آپ کو آیت نمبر 52 میں تفصیل ملے گی، سورہ انعام آپ پڑھیں گے نا تو یہ تفصیل ملے گی۔ آپ نا ہمیں تھوڑا سا الگ سے وقت دیں، وقت دیں آپ۔ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، اب تو خانقاہوں آستانوں پہ بھی ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے افطاریاں الگ ہوتی ہیں اور غریبوں کے لیے الگ ہوتی ہیں، کہ تھوڑا سا وقت دیں الگ سے، ہم بھی دین کی بات سنیں۔ یہ ماڑے ماڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا معیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نا بڑی خواہش رکھتے تھے کہ غریب بھی کلمہ پڑھ جائیں اور امیر بھی کلمہ پڑھ جائیں، تو نبی کریم کے دل میں خیال آیا کہ وقت دینا چاہیے، تھوڑا سا وقت ان کے لیے الگ کر لیتے ہیں۔ جب حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا محبوب انہیں اپنے پاس سے دور نہ ہٹانا جو صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور شام بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور فرمایا پکارتے کس لیے ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ انہیں کوئی دنیاوی لالچ ہے، یہ اس کی رضا کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ تو میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے رب کا حکم آ گیا، بیٹھنا تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، لیکن میرے ساتھ بلال حبشی ضرور بیٹھے گا، عمار بن یاسر ضرور بیٹھے گا، صہیب رومی ضرور بیٹھے گا۔ فرمایا یہ غرباء مساکین میرے گرد ضرور بیٹھیں گے، یہ ضرور بیٹھیں گے۔ میں نے تو یہ رنگ بھی دیکھا ہے اپنی مختصر سی زندگی میں کہ لوگ کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے، یعنی مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے، کوئی نام ہونے چاہیے، کوئی لکھنا چاہیے، کوئی ایسے کرے کوئی ویسے کریں۔ اور چھوڑے میاں آپ کس کام لگے ہوئے ہیں؟ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو وہ بانی جائے گا، آپ چھوڑیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں جھاڑو صحیح کر کے کون دیتا ہے، توجہ صحیح کر کے کون کرتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 59 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور خشکی اور سمندر میں اور وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو بھی جانتا ہے، تار اور خشک ہر چیز لوح محفوظ پہ اس نے لکھ دی ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں فرمایا نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے اور میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے بیان کو یہاں بیان کر کے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی علامات کو بیان فرمایا۔ اب یہاں کچھ لوگ فٹافٹ مانا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا کوئی غیب نہیں جانتا، تو میں پیچھے آپ کو بتایا ہوں نا کل کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ میں عام لوگوں کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہوں۔ یہاں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ از خود کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو پھر کوئی جاننے والا جان لیتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وقت آ جائے تو فرشتے کسی کا انتظار، ہم البتہ فرشتے کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن فرشتہ انتظار نہیں کرتا، جب آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے کہ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تقدیر کا صرف منکر ہے، خیر شر والی تقدیر کا یہ منکر ہے، باقی ساری چیزوں کو مانتا ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو سلام لینے کے قابل بھی نہیں، ہم اس شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دین کی ہر بات کو مانے، ہر جوز کو مانے،
جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی مانے اور میرے نبی کی شان کو بھی مانے، حضور کی صفات کو بھی مانے۔ ایسے تھوڑی بات ہے کہ وہ چند باتوں کا ذکر کرے اور باقی سب چیزوں کو وہ چھوڑ جائے۔ آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ بڑے پیارے ہیں یہ نبی اللہ کو۔ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں، اور حضرت ابراہیم نے مظاہر پرست قوموں کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑا جملہ ہے یہ اللہ کے نبی کا، اور قرآن نے بیان فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند، جس کا رب بھی ڈوب گیا وہ خود بچے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سے بڑا ہے، یعنی تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی، یہ رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، ڈوبنے والوں کو معبود بناتے ہو، آؤ میں تمہیں اس رب کا گویا پتہ دوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، آؤ تمہیں ادھر لے چلوں۔ لیکن ان کی قوم جھگڑالو تھی، اس قوم نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو پھر انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، جناب یعقوب کا، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور پھر حضرت جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا یہ میرے سارے نبی ہیں اور سارے صالحین میں سے ہیں۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے۔ ان نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں تو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، لیکن یہ صالح لوگ، تو اس کا مطلب ہے صالح لوگوں کا ذکر کرنا یہ رب کریم کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں ایک بات کی ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے اور یاد کرنے والی ہے، رٹا لگا کے رٹ لینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک بات کی اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ یا اللہ کیا قدر نہیں کی؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ یہودی کہتے ہیں اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ فرمایا بے قدرو، رب تو اپنے نبیوں پر بڑا نازل فرماتا ہے، ہر حکمت انہیں عطا کرتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے۔ اے رسول آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کے آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مخاطب، اے میرے سننے والے، کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وہ منظر لوگ دیکھیں جب ان کو موت آئے گی جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو اور سارے رشتے ٹوٹ گئے اور توقعات ختم ہو گئی۔ جھوٹوں کے جھوٹے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن سچے رسول کے ماننے والوں کے سچے رسول قیامت میں بھی سفارش کریں گے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے۔ انڈا زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ زندہ، حالانکہ انڈا زندہ نہیں ہوتا۔
اور کئی دفعہ زندہ عورت ہوتی ہے لیکن جب بچہ جنتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں۔ آیت نمبر 98 میں پھر اللہ کریم نے ایک بار اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ بیوی اور اولاد کی نسبت سے اللہ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تو ایک بزرگ تشریف لائے ملتان شریف سے، تو ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہو کے کہنے لگے بتا اللہ کی تعریف کر، اللہ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ ایک ہے۔ حالانکہ یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ بھی تعریف ہے، لیکن وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے فرمانے لگے حضرت جبریل کتنے ہیں؟ کہنے لگے جی ایک۔ تو فرمانے لگے یہ تم نے کیا تعریف کی، اللہ ایک ہے۔ کہا جناب آپ نے تو کمال کر دی، پھر آپ ہی بتائیں۔ تو فرمانے لگے میری سمجھ میں اللہ کی ساری شانیں ہیں، یہ بھی اس کی شان ہے، قدرت کاملہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا جس طرح کا وہ ہے اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا ہمسر کوئی ہو سکتا؟ جو وہ ہے وہ کوئی اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 104 سے 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اسے فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کے لیے ملول نہ ہو۔ آپ صرف وحی الہی کی پیروی کریں۔ آخر میں آیت نمبر 108 اور پارہ بھی تقریباً ختم ہونے کو، آیت نمبر 108 میں نے ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ میں مبلغین کو، واعظین کو اور جو طالب علم بچے ہیں ان سب کی بھی توجہ کراؤں گا کہ وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم نہ ان لوگوں کو برا نہ کہو جن کو مشرک اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، تم انہیں برا، بتوں کو برا نہ کہو۔ اور رب کریم نے فرمایا جب تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ زیادتی اور ظلم کی وجہ سے معاذ اللہ رب کریم کے بارے میں کوئی بے ادبی کر دے۔ ان کے جھوٹے خداؤں کو تم برا کہو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے کو برا کہے۔ تو فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم تبلیغ ضرور کرو، بات ضرور کرو، لیکن ان کو برا نہ کہو۔ آج رویہ یہ بن گیا ہے، گالی کی زبان اس لیے عام ہوئی ہے کہ لوگ جب کسی کے بزرگ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں تو پھر بھی وہ جواب میں خاموش نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیج پر سنجیدہ بات ہونی چاہیے، آپ اپنی رائے جب پیش کریں تو دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ ہمارے زمانے میں طریقہ لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ آواز اونچی کرتے ہیں، دلائل مضبوط نہیں کرتے۔ میرا مشورہ یہ ہے، میں اپنے دائرے کے طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ آوازیں اونچی نہ کرو، دلائل مضبوط کرو۔ دلیل ہو مضبوط تو آواز نیچی بھی ہو تو بات دور تک جاتی ہے، اور بیچ میں کچھ بھی نہ ہو اور بندہ اتنا زور لگائے کہ سپیکر ہی پھٹ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی بات کریں گے مہذب انداز میں کریں گے۔ اس لیے امت مسلمہ یہ نہیں کہتی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی صرف بات ہے، امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی پیشوا اور مقتدا کو برا نہیں کہتے۔ اگر کسی کا نظریہ باطل ہے تو دلائل کے ساتھ اس کا رد ضرور کیا جائے گا، لیکن اسے برا نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا۔ سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدگی پھیل جائے گی، اور اگر ہم غیر مہذب انداز اختیار کریں گے تو پھر معاشرے میں جذباتی لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔